تو 3 چیزیں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اللہ نے 3 چیزیں ہمیں ایسی دی ہے جس کا کوئی مول نہیں ہے، زندگی بھر اس کی حفاظت کرنا۔ نمبر 1، ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ انمول چیز ہے، اس کی ایسی حفاظت کرنا کہ اس کے لیے ہر چیز کو اور قربان کر سکتے ہیں لیکن ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں اس پر تفصیلی بات کر چکا ہوں، ابھی نہیں کروں گا۔ نمبر 2، ہم اپنی عزت کی حفاظت کرنا سیکھیں۔ اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، یہ انمول چیز ہے۔ آج کا نوجوان اپنی عزت کو کس طرح گرا رہا ہے آپ کے سامنے ہوگا کہ نوجوان نے اسٹیٹس کے چکر میں، عیاشی کے چکر میں قرضے لے رہا ہے۔ اس کی جو آمدنی ہے، اس کے پاس جو پیسے ہیں، اس سے اس کی عیاشی پوری نہیں ہوتی، اس کے اسٹیٹس کا جو چکر ہے اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتا، تو قرضے لے رہا ہے، اور قرضے لینے کی وجہ سے وہ ذلیل ترین ہو رہا ہے معاشرے میں۔ اس لیے ہمیں اپنی عزت کو بچانا ہوگا اور اپنے اندر خودی پیدا کرنی ہوگی، خودداری پیدا کرنی ہوگی۔ خودداری سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آج ایک نوجوان کی حالت کیسی ہے، ارے میں حیران ہوں۔ آپ کو عجیب بات سناؤں، اور آپ نے سنی بھی ہوگی میرے خیال میں، حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم چیف آف آرمی کے دربار میں گئے ہیں۔ آپ سوچئے اللہ نے کیسی بصیرت، کیسی صلاحیت عطا فرمائی تھی صحابہ کرام کو۔ جب گیٹ کیپر نے روکا اور یہ کہا، یعنی اس نے جو جملہ کہا ہے آپ اس میں غور کیجئے، گیٹ کیپر نے یہ کہا، کہاں جا رہے ہو؟ ہمارے خدا کو ملنے۔ ان کا خدا تھا، وہ چیف آف آرمی رستم ان کا خدا تھا۔ تو کہہ رہے تم ہمارے خدا کو ملنے جا رہے ہو اور ہمارے خدا کو اس طرح ملو گے، اور اس طرح تم کھچر کے ساتھ اور نیزے قالین میں گھسا کر جاؤ گے ہمارے خدا سے ملنے؟ تو قربان جاؤ، حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہم ابتعثنا، ارے تیرا جو خدا ہے نا اس کے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ کیا جملہ ہے یار، کہہ رہے تیرا جو خدا ہے نا اس کے خدا نے مجھے بھیجا ہے، اللہم ابتعثنا، اللہ نے بھیجا ہے۔ تیری کیا اوقات ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ آج ہم لوگ یہ دنیا کے ایسے ذلیل ترین لوگ، سیاست میں تھوڑی سی ان کے اندر ان کے پاس پاور پیدا ہو گیا ہو، ان کے سامنے ہم جھکتے ہیں اور اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میرے پاس ایمان کی دولت ہے، میرے پاس جو دولت ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور میں ایسے ذلیلوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہوں۔ اللہم ابتعثنا، ارے اس کے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ پھر آگے کیا کہا، لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ الرَّحْمَٰنِ، کیوں بھیجا ہے؟ تو پہلا جملہ کہا کہ بندوں کی بندگی سے نکال کر رحمان کی بندگی کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اور جو اگلا جملہ ہے کہ مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ کون سی تنگی؟ ارے تمہارے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں اور تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی وسعت کی طرف تجھے لے جاؤں گا۔ صحابی کہہ رہا ہے چیف آف آرمی رستم سے کہ تو جس دنیا میں ہے وہ تنگ دنیا ہے، میں تجھے وسعت والی دنیا کی طرف لے جا رہا ہوں۔ کون سی وسعت والی دنیا؟ ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ تو محتاج ہے اسباب کا، تجھے باہر جانا ہو تو گاڑیوں کا محتاج ہے، تجھے بیٹھنا ہو تو ایسیوں کا محتاج ہے، تجھے سفر کرنا ہو تو عمدہ گاڑیوں کا محتاج ہے۔ یہ صحابی کہہ رہے تھے کہ اے چیف آف آرمی، ہمیں سونا ہو تو ہم تکیوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم اینٹ پر سر رکھ کر سو جاتے ہیں۔ ہمیں چلنا ہو تو ہم گاڑیوں کے محتاج نہیں، ہمارے پاس پیر ہے، ہم کھانوں کے محتاج نہیں، پتے چبا لیتے ہیں۔ اس وقت چیف آف آرمی سمجھ گیا تھا اس قوم سے کوئی نہیں جیت سکتا ہے، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آج خودی نہیں رہی، آج خودی کو بیچ دیا ہے ہم نے، آج عزتوں کو داؤں پر لگا دیا ہے اسٹیٹس کے چکر نے، اور نہ عیاشیوں کے پورا کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کی عزت کو گوا دیا۔ اور نمبر 3، رشتے، یہ اللہ نے بہت قیمتی چیز ہمیں عطا فرمائی ہے، ان رشتوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کے بچے کو بتلانا پڑ رہا ہے کہ یہ تیرا رشتہ دار ہے،
آج کے بچے کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ جاؤ خالہ کے گھر، جاؤ ماموں کے گھر، جاؤ فلاں کے گھر۔ ہمارا بچہ رشتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ رشتے اللہ نے انمول ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ جاؤ یورپ میں جا کر دیکھو، ان سے پوچھو بھائی کس طاقت کا نام ہے، ان سے جا کر پوچھو باپ کس طاقت کا نام ہے، ان سے جا کر پوچھو بہن کس شفقت کا، کس پیار کا نام ہے۔ ان کو کچھ نہیں معلوم۔ اس لیے میں نے اسی مسجد میں ایک مرتبہ سنایا تھا کہ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، ان کے بیانات میں لکھا گیا ہے کہ میں ہوائی جہاز کا سفر کر رہا تھا، میرے بغل میں ایک نوجوان لڑکی آ کر بیٹھی، 21-22 سال کی عمر ہوگی۔ حضرت مفتی صاحب سے وہ فرینڈلی بات کرنے لگی، حضرت پیر صاحب سے وہ بات کرنے لگی تو حضرت پیر صاحب نے کہا کہ آپ اجنبی ہے، لیکن ایک جملہ کہا، او میری بیٹی، او مائی ڈاٹر۔ جب یہ جملہ کہا حضرت پیر صاحب تو کتاب کھول کر پڑھنے لگے، دیکھا کہ وہ بیٹی رو رہی ہے تو حضرت پیر صاحب نے کہا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ آپ رو رہی ہے؟ تو اس بیٹی نے یہ کہا میری 21 سال کی عمر ہو گئی، کسی نے بیٹی کہہ کر نہیں پکارا ہے۔ آج ہمیں بیٹا کہنے والا باپ موجود ہے، آج رشتے موجود ہیں، ان رشتوں کی حفاظت ضروری ہے۔ رشتوں میں دراڑ پیدا ہو رہی ہے مال کی خاطر، رشتوں میں نفرتیں وجود میں آ رہی ہے مال کے خاطر۔ میرے بھائیوں، میں 2 چیزیں آپ سے کہنا چاہوں گا اور اللہ کو سامنے رکھ کر اور 2 ہاتھ پھیلا کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ترمذی شریف کا کتاب الفتن کھول کر دیکھو، فتنوں کا جہاں تذکرہ ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ ایک وقت آئے گا زمین خزانے نکالے گی، سونا نکالے گی، تو یہ رشتہ دار دوڑتا ہوا اس خزانے کے پاس آئے گا اور آ کر واپس دوڑنے لگے گا۔ لوگ کہیں گے یار خزانہ ہے، کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا اسی خزانے کی خاطر تو میں بھائی سے لڑا تھا، اسی خزانے کی خاطر تو میں بہن سے لڑا تھا، لیکن آج یہ خزانہ میرے کسی کام کا نہیں۔ جس مال کی خاطر ہم آپس میں نفرتیں وجود میں لا رہے ہیں، وہ مال کل ہمارے کسی کام کے نہیں آنے والا۔ اس لیے نفرتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے قسم کھا لی، کیا قسم کھائی؟ کہ مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا رول تھا بہت بڑا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی زنا کی، تو قسم کھا لی تھی مستح پر خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کیسی آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابو بکر اور یہ بڑے انسانوں، تمہاری شان نہیں ہے کہ تم کسی پر خرچ کرتے تھے اور آپس کے مسئلوں کی وجہ سے تم خرچ کرنا بند کر دو۔ پھر آگے اللہ نے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا بلا میں تو اللہ کی مغفرت کا محتاج ہوں، اور کھڑے ہو کر حضرت مستح کو معاف کر دیا۔ آج اگر میری کسی رشتہ دار سے نہیں بن رہی ہے، آج کھڑے ہو کر اللہ سے کہہ دیں ہم کہ اللہ میں آپ کی مغفرت کا محتاج ہوں، اے اللہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کو معاف کر رہا ہوں، کیا ملے گا؟ سب نفرتیں یہاں ختم ہو جائے گی، سب یہاں رہ جائے گا، کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ نہیں میں نے یہاں سنایا یا نہیں سنایا، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تھا، اور ایسا زہر دیا گیا تھا انتڑیاں کٹ کٹ کر گرتی تھی، خون نکلتا تھا پاخانہ کے راستے سے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو بھائی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئے، کہا بھائی جان بتا دو کس نے آپ کو زہر دیا ہے، آخری التجا ہے بتا دو۔ تو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری ایک ریکویسٹ ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرا یہ جو میری چارپائی ہے وہ باہر کر دو۔ کیوں؟ تاکہ میں اور اللہ بات کرے اور درمیان میں چھت حائل نہ ہو، میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی ٹھیک ہے لیکن بتاؤ تو صحیح کس نے زہر دیا ہے؟ کیا جملہ ارشاد فرمایا بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر واقعتاً یہ مجرم نہیں ہے اور میں نے اس کو سزا دے دی یا اس کا نام لے لیا تو اللہ کی نظر میں ظالم بن جاؤں گا، اور میں ظالم بننا نہیں چاہتا ہوں۔ اب دوسرا جملہ سنیے،
یہ دوسرا جملہ بہت کام آئے گا. فرمایا اگر واقعتاً وہ مجرم ہے جس پر مجھے شک ہے تو میں اللہ کو اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہوں. اللہ مجھ سے اچھا بدلہ لینے پر قادر ہے، میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. کوئی بدلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں، سب کچھ ختم کر دیا. اس لیے میرے بھائیوں، رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو نفرتیں دن بدن ہماری سوسائٹی میں وجود میں آ رہی ہے، اس کو ختم کرے، پیار سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا. جھکنا کسے کہتے ہیں؟ آج جھک نہیں پا رہے ہیں، آج ہم لوگ جھک نہیں پا رہے ہیں. مشہور قصہ ہے، حضرت پیر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے زمانے میں ایک مفتی صاحب تھے، مفتی حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ. دونوں کے درمیان میں اختلاف تھا. عالم تھے، دونوں بڑے عالم تھے، دونوں میں اختلاف رائے جس کو کہتے ہیں، رائے کا اختلاف تھا. تو پیر نظام الدین اولیاء جن کی قبر نظام الدین کے قریب میں ہے، جن سے مشہور ہے حضرت نظام الدین اسٹیشن، وہ دونوں کے درمیان میں انبن تھی. بیمار ہو گئے پیر صاحب، مفتی صاحب بیمار ہو گئے. تو پیر صاحب عیادت کے لیے ان کے دروازے پر پہنچے، نوک کیا دروازہ. اندر سے خادم نے پوچھا کون؟ کہا نظام الدین. تو خادم حیران، کہا کون نظام الدین؟ کہا نظام الدین دہلوی. تو وہ حیران، کہا کھڑے رہو، میں مفتی صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں. وہ اندر پوچھنے کے لیے آیا مفتی صاحب سے. تو مفتی صاحب نے کہا جاؤ اس بدعتی سے کہو یہاں سے نکل جاؤ. مفتی صاحب نے جب یہ جملہ کہا تو پیر صاحب نے کیا کہا؟ جاؤ مفتی صاحب سے کہو کہ وہ بدعتی آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے ہے. کیا ان لوگوں کے اندر کیسی تواضع تھی. آئے، معافی تلافی ہوئی اور مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا. آج نہ میں بچ پاؤں گا نہ آپ بچ پائیں گے. اگر ہے کچھ انبن ہم ختم کر دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے.